حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محبوب خدا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ آقا علیہ السلام نے 3 بار یہ بات ارشاد فرمائی۔ کتنی بار؟ 3 بار۔ اور سنیے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا۔ یہ میرے نبی کی دعا ہے۔ آج کسی کو باپ دعا دے دے تو وہ پھولے نہیں سماتا، ماں دعا دے دے تو وہ یہ کہتا پھرتا ہے کہ یہ میری ماں کی دعا ہے۔ کوئی بزرگ دعا دے دے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ جس کو اس کا پیر دعا دے دے تو وہ ہر گلی گلی بازار بازار یہ شور مچاتا ہے کہ یہ میرے پیر کی دعا ہے، یہ میرے باپ کی دعا ہے، یہ میری ماں کی دعا ہے۔ یا کوئی بھی نیک شخص کسی کو دعا دیتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور آئے ذرا سنیں میرے نبی کی دعا کہ آقا علیہ السلام نے 3 بار یہ بات ارشاد فرمائی اور دعا فرمائی۔ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اس پر رحم فرمائے جو بات کرتا ہے تو فائدہ یعنی ثواب پاتا ہے، اور خاموش رہتا ہے تو سلامت رہتا ہے۔ اب دیکھیں کہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے سبحان اللہ کتنے پیارے لفظ بیان فرمائے کہ جو بات کرے، مطلب کیا ہے کہ جب بھی بولے دین کی بات کرے، اصلاح کی بات کرے، محبت کی بات کرے، ایمان کی بات کرے، اور انسانیت میں قرب کی بات کرے، عقائد کی بات کرے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بات کرے، قرآن و سنت کی بات کرے، یعنی ہر وہ بات کہ جس سے کہ کرنے سے رب بھی راضی ہو اور اس کا محبوب بھی راضی ہو۔ اور فرمایا کہ ایسی بات کرنے سے وہ بندہ ثواب پاتا ہے، اور فرمایا کہ جو خاموش رہتا ہے تو وہ سلامت رہتا ہے۔ یہ میرے نبی کی دعا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ نبیوں کے سردار کی دعا ہے، یہ رسولوں کے سالار کی دعا ہے، یہ صاحب الاولاق کی دعا ہے۔ یہ وہ دعا ہے کہ جس کے متعلق تاجدار بریلی بول اٹھے، اور آپ بڑے خوبصورت جملے بیان فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، کہ میرے محبوب کے دہن اقدس سے جو دعا نکلتی ہے وہ رد نہیں کی جاتی۔ دیکھیں کہ جس نبی پر درود بھیجنے سے دعا قبول ہوتی ہے، کہ ایک امتی دعا کرے اور اول آخر درود پاک پڑھے اور اس کے درمیان اپنی حاجت کو پیش کرے، تو اس درود کے صدقے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ تو غور کیجئے کہ جب میرے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اس بندے کو دعا دی کہ جس نے ان باتوں کو اپنایا، تو اس کے حق میں دعا قبول ہی قبول ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت دین کی جو اشاعت کے لیے کام کریں، اور گھر سے شروع کریں، اپنے اہل و عیال کو دین کی تعلیم دیں۔ آج دیکھیں بڑی تکلیف دہ بات ہے، یہ باتیں کرتے ہوئے دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ہمارے دور میں آج اس ماڈرنزم میں یہ بات بڑی عیاں ہے کہ جس کو پوچھو انگلش آتی ہے وہ کہتا ہے بڑی اچھی بولتا ہوں، ایکسپرٹ ہوں میں انگلش میں۔ کوئی اردو بولے تو وہ کہتا ہے کہ میں اردو بولتا ہوں بڑی اچھی۔ ان اردو بولنے والوں میں اگر کوئی پنجابی بولنے والا آ جائے تو وہ نروس ہوتا رہتا ہے کہ میں کیا بولوں، جس کو اردو نہ آئے تو کتنا شرمندہ ہوتا ہے۔ اردو والے ہوں تو انگلش جو اچھی بولتے ہوں، وہ اردو والے انگلش والوں سے نروس ہوتے ہیں کہ یار یہ تو انگلش اتنی اچھی بولتے ہیں، اگر میں کوئی لفظ بولا تو کام بگڑ جائے گا۔ اب یہ تو بات ہے دنیا کی۔ ہم دنیا کی زبانوں پر عبور حاصل کرنے کے بعد فخر محسوس کرتے ہیں، اور تکلیف والی بات یہ ہے کہ اکثریتی طبقہ ہمارا ایسا ہے کہ جو بولنے کے تو بڑے ماہر ہے، ہر زبان بولیں گے، ہر چیز بولیں گے، لیکن نہیں بول پاتے تو قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتے۔ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ کسی
صاحب علم بندے سے یہ پوچھ لیں جس نے اردو انگلش یا کوئی اور زبان سیکھی ہو، تو اسے کہنا کہ جی آپ کو قرآن پڑھنا تھا، نہیں جی میں وہ یہ ایسے، تو یہ دنیا کی تعلیم تو حاصل کر لی، تو دین کی تعلیم کب حاصل کریں گے؟ دیکھیں آج کا دور ہمیں یہ بھی بتاتا ہے، دنیا اور آخرت دین کی تعلیم کا ذرا فرق سمجھ لیں۔ رب نے یہ ہمیں سمجھا دیا۔ کتنے بچے صبح صبح ہم دیکھتے ہیں اسکول جاتے ہیں بیگ اٹھائے، کتنا وزن اٹھا کے چلتے ہیں، اور وہ بیگ وہ کتابیں ان کی کمر کے پیچھے ہیں، اور وہ بتا رہی ہیں کہ دنیاوی تعلیم آج بھی پیچھے ہے، اور ہر دور میں یہ تعلیم پیچھے ہی رہے گی۔ اور جب ایک بچہ قرآن پڑھنے کے لیے نکلتا ہے مسجد کی طرف، تو وہ قرآن کو کمر کے پیچھے نہیں اٹھاتا، وہ سینے سے لگا کے چلتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ دین کی تعلیم ہر دور میں آگے رہے گی۔ تو یہ ہم نے کب سیکھنا ہے؟ ہم کب دین کا فہم اور شعور حاصل کریں گے؟ قرآن کو کب پڑھیں گے؟ جس کے بارے میں رب نے فرمایا کہ یہ جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے یہ شفا ہے، اس کو پڑھنا شفا ہے۔ لیکن ہم لوگ دنیا میں اس قدر ڈوب گئے، اور آج ایک بیماری کا حملہ ہوا، رب نے بتا دیا کہ جتنی مرضی ترقی کر لو، تم اس چھوٹی سی بیماری کا جو میں نے بھیجی مسلط کی ہے تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہ سمجھنا پڑے گا کہ سپر پاور ایک ہی ذات ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات۔